بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے بزرگوں میں اللہ پاک نے سنتوں کا اہتمام اور تقویٰ طہارت ایسی عطا فرمائی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے اور بڑی نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں کہ ایک دو دن تو آدمی دینداری دکھا لے، اگر مزاج میں اس کے تقویٰ طہارت نہیں ہے تو گاڑی چل نہیں پاتی، لیکن اگر مزاج میں دینداری ہے اور ذہن اس کا دیندارانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پوری زندگی اس پر آدمی عمل کر دکھاتا ہے۔ انہی بزرگوں میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمہم اللہ، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں بھی تھے اور مظاہر سہارنپور کے ناظم بھی تھے، اپنے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ تو حضرت کے حالات بڑے عجیب ہیں، جو اس میں کچھ واقعات لکھے جو ہم لوگوں کے لیے سبق کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد بادوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، 48 سال تک حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 48 سال بہت ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک ادارے کا ناظم ہے اور پھر پڑھاتے بھی تھے حضرت، اور بھی ذمہ داریاں ساتھ میں تھی، پھر اہتمام کے ساتھ پڑھ لینا 48 سال، یہ ایک بڑی بات ہے، سبق کی چیز ہمارے لیے اس میں ایک۔ اور اس سے اتنی ہی تعجب ایک اور چیز ہے، حضرت مولانا نسیم احمد غازی جامع الہدیٰ کے شیخ الحدیث تھے، ان کا بیان ہے ایک دفعہ حضرت نے شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا آج 54 برس ہو چکے ہیں، ان 54 برسوں میں جتنے دن ہوتے ہیں الحمدللہ اتنی ہی بار صلاۃ التسبیح ہو چکی ہے ہماری۔ یہ اور ایک مسئلہ بہت، صلاۃ التسبیح جو ہے اچھا خاصا اس میں وقت بھی لگتا ہے آدمی کے پڑھنے میں۔ اب 54 سال میں کتنے دن ہے اور ہر دن انہوں نے پڑھی، یہ ظاہر ہے حضرت کی سمجھتے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی۔ فرمایا الحمدللہ 54 برس ہو چکے ہیں، آج ان 54 برسوں میں جتنے دن ہوتے ہیں الحمدللہ اتنی ہی بار صلاۃ التسبیح ہو چکی ہے، گویا جوانی سے پہلے کے جو ماہ و سن حضرت نے ایک دن کے حساب سے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے۔ تہبند کے سلسلے میں پہنتے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا حضرت کو، لیکن معذوری کا زمانہ تھا وہ، لیکن اس معذوری کے زمانے میں بھی لنگی جو تھی یہاں تک رہتی تھی، نصف ساق تک، اور کرتا جو تھا وہ اونچا پہنتے تھے، ہم کرتا نہیں پہنتے تھے حضرت۔ فرمایا کہ نصف ساق تک لنگی رہتی تھی، دوران نماز رکوع کی حالت میں لنگی پنڈلی سے کچھ نیچے ہو جاتی، ہوتے کپڑے رکوع ہو جاتے ہیں تو خادم پر غصہ ہوتے کہ لنگی پہنانے میں سنت پر توجہ کیوں نہیں دیتے رہتی۔ خادم کوئی اور نہیں تھے، دور حدیث شریف کے استاد حضرت مولانا رئیس الدین بجنوری ہیں۔ مولانا نے عرض کیا حضرت لنگی تو بالکل صحیح بندھی ہوئی ہے، رکوع میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تعویل کی نوبت ہی کیوں آئی، ایسی تعویل سے بہتر ہے کہ پہلے سے دھیان رکھا جائے۔ یعنی سنت پر عمل کرنے کا اتنا بڑھاپے میں ابھی بہادری کا زمانہ، اتنا اہتمام حضرت کا تھا۔ اور جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، خود تو نہیں چلنا تو دور کی بات، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل، ہاتھوں میں راشا، پیروں میں لرزہ، عمر کے آخری پڑاؤ پر نماز کے لیے کمرے سے مسجد تک از خود جانا بھی ناممکن، ہلکے پھلکے تو پہلے سے تھے ہی، امراض بیماریاں پیرانہ سالی نے مزید ہلکا کر دیا تھا۔ خادم خاص جناب قاری احمد گورا ماشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح گود میں اٹھاتے اور اذان سے پہلے مسجد میں لے جا کر بٹھا دیتے،
یہ تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا، رپورٹ لے جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت سکون اور وقار کے ساتھ مسنون و معصور سنتیں پڑھتے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور نماز سے پہلے اور بعد کی تمام سنن نوافل پابندی کے ساتھ ادا فرماتے۔ لکھنے کی بات یہ ہے جس ہستی کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ 2 قدم چل سکیں یا 2 منٹ کھڑے رہ سکیں، وہی بزرگ جو نماز شروع ہوتی اور خادم اٹھا کر کھڑا کر دیتا تو پوری نماز جوانوں کی طرح بے تکلف پڑھتے۔ قیام، قعود، رکوع، سجود، قوما، کون سا رکن ہے جس میں آپ نے تعدیل ارکان نہ کیا؟ یہ لوگوں کو بڑی یعنی یہ کرامت تھی ان کی کہ جو آدمی چل نہ پائے، جس سے کھڑا ہونا نہیں ہو پا رہا، گود اٹھا کے لا رہے، وہ نماز لا کے ان کو کھڑا کر دیا، پوری نماز بغیر سہارے کے پڑھتے چلے۔ سبحان اللہ، سچ کہتا ہوں یہی جو انسان نے لکھا ہے انہوں نے بہرحال یہی وہ نور کے پتلے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اب ان کے معاملات کتنے صاف ستھرا تھے، یہ بہت پڑھا مجھے تو بہت وہ ہوئی۔ ایک سرد رات تھی، ٹھنڈک تھی، سہارنپور کی گرمیاں عذاب تو سردیاں بھی عذاب، بہت سخت سردی بھی ہوتی، سخت گرمی ہوتی۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب جو حضرت کے نائب ناظم تھے، اپنی آرام گاہ میں نیند سو چکے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا محمد اسد اللہ بول رہا ہوں۔ حضائی صاحب پہنچ کے رات وہاں اتنا سننا تھا کہ مفتی صاحب اچھل کر کھڑے ہوئے، جلدی سے دروازہ کھولا، حیرت کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت آپ اتنی رات گئے، غریب خانے پر تشریف لائے، میں بہت نادم ہے، آپ مجھے بلوا لیتے۔ فرمایا ضرورت مجھے ہے اس لیے آنا پڑا۔ پھر فرمایا یہ بھائی اس پر سنا رہے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے معاملات دیکھیں، خاص طور سے مالیات کے بارے میں۔ اکثر ہم لوگوں میں ہمارے جو مالی معاملات ہوتے ہیں وہ صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، کسی کا ہمارے ذمے ہے، کسی کا اس کے ذمے ہے، نہ لکھا پڑھی ہے نہ ادائیگی، سب چلتا رہتا اس میں۔ حضرت کا حال سنیے، فرمایا ضرورت مجھے ہے اس لیے آنا پڑا۔ پھر فرمایا آج فلاں پرچے پر دستخط کر دیے ہیں، وہاں وہ ہے باؤچر وغیرہ بنتا ہے تو دستخط ناظم کی ذمہ داری بنا دیتے ہیں، لیکن اب دھیان آ رہا ہے کہ اس پرچے میں 2 روپے کا فرق ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت یہ فرق تو صبح دفتر میں پہنچ کر سمجھا لیا جاتا، آپ نے تکلیف کیوں فرمائی؟ فرمایا کس نے صبح دیکھی ہے، اگر بلاوا آ جائے تو جانا پڑے گا۔ اب بے فکری ہو گئی ہے کیونکہ معاملے کی نوعیت سے میں نے آپ کو مطلع کر دیا ہے، وہ رقم حوالے کی چلے آئے۔ اتنا معاملے کی صفائی کہ رات کے گزرنے کا بھی انتظار نہیں، پتہ نہیں صبح مل پائے نہ مل پائے، اب میرے اوپر ذمہ رہے گا اس کو فوراً معاملے کی صفائی۔ عجیب عجیب واقعات ہیں حضرت کے، تو انہوں نے کہا سبھی کے کام کے سنائی دیں۔ ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، لکھا کہ عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تاکہ گھریلو ضروریات اور معاملات سے آگاہی ہو۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، ساتھ میں 3 طلبہ تھے۔ حضرت اپنے گھر کے لیے نکلے، مدرسے کے قریب ہی پہلی گلی کے بعد جو موڑ ہے وہاں مڑے۔ اتفاق کی بات ہے ٹھیک اسی وقت ایک بھنگی نے گندگی پھینکی، اس زمانے میں کھلے سنجے خانے ہوتے تھے، ڈال دیا، اس کی چھینٹیں اڑ کر ایک تعلیم پر پڑ گئی۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور فرمایا اندھے ہو گئے ہو، دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اتنا کہہ کر آگے چلے۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ قدم مبارک رک گئے، تنبہ ہوا کہ جارو کش کو بہت سخت بات کہہ دی۔ ساتھ والے طلبہ نے نہایت احساس کر درد اور فکر کے ساتھ طلبہ کے سے فرمایا مجھے اس کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھے، جلدی واپس ہوئے، لیکن وہاں سے وہ جا چکا تھا۔ پریشانی اور بڑھ گئی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لہجے کی کھٹک ختم ہو گئی، آواز کا ترنم جاتا رہا۔ طلبہ نے اس واقعے کو بھلانے کی بہت کوشش کی اور بار بار عرض کیا کہ حضرت
آپ نے تو کوئی سخت بات نہیں کی، غلطی اسی کی تھی۔ مولانا کی پریشانی کم تو ضرور ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کل اسی وقت یاد رکھنا اور اس وقت صفائی کے لیے ضرور آئے گا، چل کر معافی مانگوں گا۔ اگلے دن عصر کی نماز پڑھی اور خود ہی طلبہ لے کر جگہ پہنچے۔ اب وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ مولانا نے اسے بہت غمناک لہجے میں فرمایا کہ بھائی کل مجھے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی، معاف کر دو۔ یہ کہنا سننا تو آسان ہے، کر کے دکھایا آدمی۔ یہاں تو آدمی اپنے سے برابر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا، نہ کہ وہ ظاہر ملازم ہے اور وہ بھی ملازمت بھی اس کی بہت گھٹیا درجے کی، حضرت اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا بھائی مجھے معاف کر دو۔ وہ حیرت و شرم سے گڑا جا رہا، پانی پانی ہو رہا، اور یہ بس ایک ہی رٹ لگائی بھائی معاف کر دو معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر جو کچھ کہا اس کے الفاظ یہ تھی، سرکار ہم آپ کے غلام ہیں، غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی تھی، مجھے اس طرح ٹوکرا نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت پھر بھی کہتے رہے بھائی معاف کر دو بھائی معاف کر دو۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ معاف کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی طریقے سے کھل اٹھا، اور مسکراہٹ جو کل سے ہی غائب تھی لوٹ آئی، اور حشاش بشاش مدرسے واپس تشریف لائے۔ یہ بڑوں کا معاملہ، ان کی معاشرت، ان کے معاملات ہم لوگوں کے لیے سبق کے لائق ہیں۔ عبادت کا اہتمام ان کا کس قدر تھا۔